بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ہود کی 68 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس کی تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ ہود کی یہ 68 نمبر آیت ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جب تخلیق کیا انسان کو تو ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دیے اور جوڑوں میں رغبت پیدا کر دی تاکہ وہ ایک دوسرے سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ لیکن یہ ایسی بدبخت قوم تھی لوط کی کہ جنہوں نے ہم جنس پرستی کا شروع کر دیا کیس، اور پھر ان کی تباہی کیسے ہوئی یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کلام میں، پاک کلام میں بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، اور تحقیق آئے ہمارے رسول، یعنی وہ میسنجر جو اللہ کے فرشتے تھے، ملائکہ، وہ زمین پر بھیجے گئے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بِالْبُشْرَىٰ، جب آئے ہمارے ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشریٰ، بشارت کے ساتھ، قالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس وہ جلدی سے گئے اور پھر ایک بچڑا گوشت لے آئے تلا ہوا۔ فما لبث، بس انہوں نے نہ انتظار کیا، ان جاء بعجل حنیذ، ایک بچڑا تلا ہوا لے آئے۔ فلما رأى أيديهم، پس جب دیکھا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، جب دیکھا، نکرهم أوجس منهم خیفة، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، فلما رأوا أيديهم، جب دیکھا انہوں نے کہ ان کے ہاتھ نہیں چل رہے، لا تصل إليه، کھانے کی طرف نہیں جا رہے، نکرهم، ان کو عجیب جانا، وأوجس منهم خیفة، اور ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، تو وہ ملائکہ نے کہا کہ لا تخف، نہ ڈریں، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قائمۃ، کھڑی تھی، فضحکت، پس مسکرائیں، ہنسی، فبشرناہا، پس ان کو بشارت دی گئی ان ملائکہ نے، بِإِسحاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے پوتے، پھر یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام کی۔ قالت یا ویلتیٰ، تو وہ کہنے لگی ہائے افسوس، کہنے لگی ہائے افسوس، آلدو، کیا میں جنوں گی، وأنا عجوز، اور میں ہوں بوڑھیا، وہذا بالی شیخ، اور میرا یہ خامد جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہوگی۔ تو ملائکہ نے کہا، قال اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، قال اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں ہوں اللہ کی اور برکتیں ہوں علیکم، تم پر، قال البیت، اے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک وہ حمد والا اور تعریف کے قابل ہے، حمید مجید ہے، بزرگی والا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پس جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف دور ہو گیا، وجاءتہ البشریٰ، اور ان کے پاس یہ خوشخبری پہنچ گئی اسحاق علیہ السلام کی، یجادلنا فی قوم لوط، وہ جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں، سفارش کرنے لگے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم اوّاہ منیب، وہ تو لحلیم، نرم مزاج اور رجوع کرنے والے، رفیق القلب بندے تھے، رقیق القلب تھے۔ یا ابراہیم، تو حکم ہو گیا، انہوں نے کہا اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات کو چھوڑ دیں، یعنی اب سفارش کو چھوڑ دیں، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آ چکا آپ کے رب کا حکم، وَإِنَّهُ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، وَإِنَّهُ آتِيهِمْ، اور ان پر آئے گا عذاب غیر مردود، نہ ٹلنے والا،
ولما جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے پیغام جو ملائکہ لوط کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم، وہ ان کا مغموم ہوئے، وضاق بہم ذرا، اور پھر ان کا دل تنگ ہو گیا، فقال ھذا یوم عصیب، اور پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو مشکل والا دن ہے، کیونکہ وہ جو ملائکہ تھے وہ انسانی شکل میں تھے، لڑکوں کی شکل میں تھے۔ فقال ھذا یوم عصیب، یہ تو برا دن ہے، مشکل کا دن ہے۔ وجاء قومہ، اور آئی بھاگتی ہوئی قوم ان کی، یورعون الیہ، ان کی طرف بھاگتی ہوئی آئی، ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے۔ قال یا قوم، تو انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نے، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں قوم کی، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرنا میرے مہمانوں کے بارے میں، یعنی جو ملائکہ تھے وہ تو لڑکوں کی شکل میں تھے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے پاس کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا، کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، لقد علمت، بے شک آپ جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک، نہیں ہے ہمارا کوئی ضرورت آپ کے بناتک، بیٹیوں میں، من حق، کوئی حق، وانک لتعلم ما نرید، اور آپ تو جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، وانک لتعلم ما نرید، کیونکہ وہ پہلے بھی یہی ہم جنس پرستی کا کام کر رہے تھے، وانک لتعلم ما نرید، اور ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ قال، تو نوح علیہ السلام نے کہا، لو ان بی، لوط علیہ السلام نے کہا، لو ان بی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ میرے پاس ہوتا، لو ان لی بکم قوۃ، کوئی طاقت، او آوی، یا کوئی ٹھکانہ ہوتا، الی رکن شدید، مضبوط جگہ پناہ پکڑنے کی۔ قال یا لوط، تو ملائکہ بول پڑے، قال یا لوط، اے لوط علیہ السلام، ان رسول ربک، ہم تو ملائکہ ہیں، لن یصلوا الیک، آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے، فاسر بأہلک، پس نکال لیں اپنے آل کو، بقطع من اللیل، رات کی تاریکی میں، ولا یلتفت منکم احد، اور نہ پیچھے دیکھنا کوئی بھی، الا امرأتک، لیکن آپ کی بیوی، انہ مصیبھا، کیونکہ وہ بھی غرق ہو گئی، اس کی بیوی لوط علیہ السلام کی، انہ مصیبھا، کیونکہ وہ بھی ان میں ہے، ما اصابہم، جو ان کو پہنچے گا اس کو بھی وہی پہنچے گا، ان موعدہم الصبح، کیا یہ صبح کا وعدہ نہیں ہے، ان موعدہم الصبح، ان کے لیے یہ وعدہ صبح کا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں آ گئی؟ فلما جاء امرنا، پس جب حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا، جعلنا عالیہا سافلہ، جعلنا عالیہ، اوپر والے مکان جو نیچے الٹ دیے، زمین الٹ دی زمین اللہ تعالیٰ نے، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور برسایا ان پر، وامطرنا، برسایا علیہم ان پر، حجارۃ، پتھر، من سجیل، لگاتار، منضود، جو نشان زدہ تھے، مصومۃ عند ربک، جو نشان زدہ تھے اپنے تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ظالموں سے کوئی دوری نہیں تھی، وما ہی، یہ مشکل نہیں تھا، دور نہیں تھا، ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، بس یہ تو ختم ہو گیا لوط علیہ السلام کا کیس، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے تو جوڑے بنا دیے انسانوں کو، لیکن انہوں نے تو، اس میں 3 باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسے نکالتا ہے اور کیسے غرق کرتا ہے کافروں کو، تو کافروں کو اس میں اکٹھا کیا کیسے اللہ رب تعالیٰ نے، منافقوں کو، مشرکوں کو، منکروں کو، اور اس طرح سے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا۔ تو اسی طرح سے دوسری بستیوں میں بھی ہے، تو کہ وہ رب تعالیٰ نے جب بھی کوئی عذاب آیا تو اپنے بندوں کو باہر نکال دیا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد کشتی پہ سوار کر دیا، اس طرح فرعون کی قوم کو
دریا میں برد کر دیا اور فرعون کے جو مومن لوگ تھے ان کو نکال دیا۔ تو اس میں دو نشانیاں ہیں کہ یہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نکال لیتے ہیں، اور جو باغی ہوتے ہیں، جو بدکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کو کیسے غرق کرتا ہے، اکٹھا بھی کر لیتا ہے اور کیسے غرق کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ایک فطری چیز تو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بدبختوں نے یہ اپنے لیے عذاب سے بنا لیا۔ تو ان کی مثال یعنی ان پر پتھر، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ پتھر بھی نشان زدہ تھے، ہر بندے کے لیے الگ الگ پتھر تھا جو جہنم کی آگ سے گرم کیا گیا تھا۔ تو ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئیں، ان کو اندھا کر دیا گیا۔ جب وہ لوط علیہ السلام نکلے تو انہوں نے پیچھے ملائکہ نے ان کو اندھا کر دیا، اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور پھر اس طرح سے وہ غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عقل عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کی توفیق دے، ہم پر فضل فرمائے، اور صدق اللہ العظیم، صدق رسول اللہ نبی کریم۔